قدیم زمانے میں مصر میں ایک عجیب اور خوفناک رسم رائج تھی۔ وہاں کے لوگ سمجھتے تھے کہ اگر ہر سال دریائے نیل کو ایک خوبصورت لڑکی قربان نہ کی جائے تو دریا بہنا بند ہو جائے گا اور زمین بنجر ہو جائے گی۔ اسی وجہ سے وہ ہر سال ایک نوجوان لڑکی کو زیورات اور قیمتی کپڑے پہنا کر دریائے نیل میں پھینک دیتے تھے۔ لوگ یقین رکھتے تھے کہ اسی قربانی کی وجہ سے دریا میں پانی آتا ہے اور کھیتیاں سرسبز رہتی ہیں۔ یہ رسم مصر میں کئی صدیوں تک چلتی رہی اور لوگ اسے ضروری سمجھتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا جب اسلام مصر تک پہنچا اور مصر مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس وقت مصر کے گورنر حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ تھے۔ کچھ عرصے بعد مصر کے لوگ ان کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے ملک میں ایک پرانی رسم ہے، اگر ہم دریائے نیل میں ایک لڑکی قربان نہ کریں تو دریا نہیں بہتا۔ انہوں نے گورنر سے درخواست کی کہ انہیں یہ رسم جاری رکھنے کی اجازت دی جائے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن کر فوراً انکار کر دیا اور فرمایا کہ اسلام میں کسی انسان کی قربانی دینا حرام ہے، اس لیے یہ ظلم دوبارہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ جب وہ رسم روک دی گئی تو کچھ وقت گزرنے کے بعد دریائے نیل کا پانی بڑھنا بند ہو گیا۔ لوگ بہت پریشان اور خوفزدہ ہو گئے۔ انہیں لگنے لگا کہ شاید دریا واقعی خشک ہو جائے گا اور مصر میں قحط پڑ جائے گا۔ آخرکار حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے مدینہ میں مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور سارا واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خط پڑھا تو جواب میں ایک مختصر سا پیغام لکھا اور اسے مصر بھیج دیا، ساتھ ہی ہدایت کی کہ اس خط کو دریائے نیل میں ڈال دیا جائے۔ جب وہ خط کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام، اگر تو اپنے اختیار سے بہتا ہے تو مت بہ، لیکن اگر تو اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے جاری کر دے۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق وہ خط دریائے نیل میں ڈال دیا۔ روایت کے مطابق اسی رات ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ دریائے نیل کا پانی اچانک تیزی سے بڑھنے لگا اور صرف ایک رات میں دریا کا پانی کئی ہاتھ بلند ہو گیا۔ دریا پوری طاقت کے ساتھ بہنے لگا اور کھیتوں میں دوبارہ پانی پہنچ گیا۔ یہ منظر دیکھ کر مصر کے لوگ حیران رہ گئے۔ انہیں یقین ہو گیا کہ دریا کسی انسان کی قربانی سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے حکم سے بہتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مصر میں انسانوں کی قربانی دینے کی وہ ظالمانہ رسم ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔